اچھا یہ بتائیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے مظالم دیکھیں، بلکہ تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ 3 رہنما جو ہے اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے وہ لبیک پارٹی والے بھی مسنگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے، کوئی قانونی ان کے اوپر مقدمہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ وہ ڈاکٹر محرم بلوچ ہے، اور عمران خان کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 967 دن 8000 سال سے زیادہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اگر کلیکٹیو قید کو ملائیں تو بنتے ہیں، اغوا ہیں، جیلیں ہیں، 65,000 سے زیادہ FIR ہیں یہ 3.5 سال میں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ یہ اقوام متحدہ میں ابھی جو آپ گئے ہیں عمران خان کے بیٹے کے علاوہ؟ کیونکہ وہاں ڈاکٹر عثمان صاحب بھی تھے جن کا اس وقت وہ بڑا ذکر کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، پھر وہ آپ کے رائٹ پہ شاید کوئی بلوچ رہنما بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، ایک ہے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر جو قاسم خان بولے ہیں اور بہت بہترین بولے ہیں، ان کی کوئی 2 یا 3 منٹ کی سپیچ تھی جہاں انہیں 47 نیشنز کو ایڈریس کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ ان کو موقع ملا ہے جو وہ وہاں بولے ہیں اور سارے ملکوں کو ایڈریس کیا ہے۔ وہاں صرف قاسم خان بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک ہماری ڈیلیگیشن ہے، جو سائیڈ ایونٹ تھا اور جو میٹنگز تھیں اور جو لوگ گئے ہیں، وہ صرف میں، خان صاحب کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم، اور میرے 2 وکیل جو ہیں جو 3 سال سے ہمارے پاس ہے، جن نے خان صاحب کا UN کا ورکنگ گروپ آربیٹری یہ ڈیٹینشن کے ڈاکٹر اوپر۔ عثمان صاحب آپ کی ٹیم میں نہیں تھے جن کی تقریر تھی آپ سے پہلے شاید؟ دیکھیں، میں جتنے اچھے الفاظوں میں اس کو ذرا ایکسپلین کر سکتا ہوں، دیکھیں ہر فیملی میں کئی قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کریک سے نکل کے آ جاتے ہیں، کوئی کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب جو بھی ہیں، وہ اگر خان صاحب کے کوئی دور کے رشتہ دار ہوں نہ ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا، لیکن مجھے اس چیز کا علم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ پی پی ٹی ٹی آئی آئی کے کا ساتھ؟ کوئی، پی ٹی آئی کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کا بھی واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ ان کا بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کی کوئی ملنے جلنے کی کوئی تصویریں ایسا سچ نہیں ہیں۔ دیکھیں، ان کی ایک لاوارث قسم کی شاید کوئی NGO ہو جس کے اوپر وہ آ کے خان صاحب کا نام استعمال کر کے آگے ٹپنا چاہ رہے تھے، اور وہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی پینلسٹ نہیں تھے۔ اگر آپ اس کا ایجنڈا نکال کے دیکھیں اس سائیڈ ایونٹ کا، تو ان کا نام وہاں نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، میں نے تو بلکہ ایک کزن کو لندن میں سو بھی کیا تھا اور جیتا تھا 1.5-2 لاکھ پاؤنڈ ڈیفیمیشن پہ۔ چول قسم کے کزنس یا رشتہ دار ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے شرم قسم کے رشتہ دار ہر انسان کی فیملی میں ہوتے ہیں، آپ کے میں بھی ہیں، میرے میں بھی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے کوئی دور دراز کا کزن اپنے آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ کی کسی چاندنی کے اندر لے کے آنا چاہ رہا ہو، یا لائٹ کے اندر، اسپاٹ لائٹ کے اندر لے کے آنا چاہ رہا ہو، لیکن اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب انہوں نے بولا ہے، ہمارا ایونٹ ختم ہو چکا تھا، اور آپ اگر پورا کلپ نکال کے دیکھیں، آپ اپنے شو پہ دکھا سکتے ہیں کہ جو اوریٹر ہے، جو لیڈ کر رہی ہے ایونٹ کو، اس نے بولا ہے کہ وی اوپن دا فلور ٹو کوشچن اینڈ آنسرز۔ تو وہاں جب ان دونوں نے جو بھی یہ عثمان کے ساتھ جو 2 انسان ہیں، انہوں نے جب اپنا ہاتھ ریز کیا ہے، تو ان نے اس لیے بولا کہ آپ بولیں کہ سوال پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے وہ موقع دیکھ کے سوال نہیں پوچھا، انہوں نے اپنی ایک سپیچ کر دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں۔ اور میرا کبھی بھی ان کے ساتھ یا PTI کا کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بچوں کا کوئی، بلکہ قاسم سلمان سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو آپ کو خالی ایک اندازہ دے دوں۔ تو دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو خالی کیونکہ میری بہت کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن کبھی ہوئی نہیں ہے، یہ اس قسم کا انسان ہے کہ 2 سال پہلے جب میرے وکیلوں نے خان صاحب کا UN ورکنگ گروپ کا ڈیسیجن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جب نکلا تھا، ہم نے جیتا تھا کیس، ایک بہت اسٹرانگ اوپینین آئی تھی خان صاحب کے اوپر کہ یہ ان کو غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کو فوراً رہا کریں، ان کو کمپنسیشن دیں، اور جن لوگوں نے ڈالا ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ UN ورکنگ گروپ کا ایک آرڈر تھا۔ اس شخص نے اس وقت ٹویٹ کیا کہ یہ اس نے کرایا ہے، یہ جو ڈاکٹر عثمان ہے۔ پھر مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کون تھا، تو میرے وکیل نے مجھے یہ میسج بھیجا کہ یہ کون ٹپک آیا ہے، تو میں نے بولا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تم جو لیگل ایکشن لینا چاہتے ہو لو۔ تو اس نے اس کو پھر لیٹر لکھا یا کچھ کال کی، آئی کانٹ ریمبر، لیکن لیٹر لکھا کہ تمہارے پاس کوئی 1 دن ہے یا 2 دن ہے کہ یہ اتارو،
اور اپالوجی لکھو، تو پھر ورنہ ہم تمہیں سو کر دیں گے. تو ظاہری بات اس کو پتہ چلا کہ یار میں نے تو یو کے میں بیٹھ کے ایک ٹویٹ کر کے جھوٹ بول دیا ہے. تو پھر اس کو معافی مانگنی پڑی ٹویٹر کے اوپر. میں خالی ایک انسان کی آپ کو ایک جی جی پرسنالٹی بتا رہا ہوں. پہلے اس کو تو اس کو آئی تھنک اس کی کوئی ڈسکشن ہے ہی نہیں. اب جی جی بات یہ تھی کہ پہلے انہوں نے خالی عطا تارر کے اوپر آتا ہوں. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو حکومت نے آپ کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ جی آپ لوگ جو بلوچ اس وقت کالعدم تنظیمیں ہو گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہندوستان کا جھنڈے کا بڑا انہوں نے ایشو بنایا کہ جی وہ باہر کوئی ایسے لوگ ملے تھے، کسی نے جھنڈا دیا تھا، کچھ ایسی ویڈیو بھی تھی، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو نہیں آپ نہیں، کو انہوں نے ایسے نہیں ہندوستان بولا. کی لیٹس بی ٹروتھفل. انہوں نے ایسے نہیں بولا. انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایک تو جو بھی بلوچ پینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں یہ ایک سائیڈ ایونٹ ہے، میرا ایونٹ ہے نہیں، سلیمان یا قاسم کا ایونٹ ہے نہیں، پی ٹی آئی کا ایونٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایونٹ ہے جس پہ ہمیں بلایا گیا بولنے کے لیے. ہم نے اپنا موقف دیا. کوئی اور لوگ اپنا موقف دیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم اس سے اگری کرتے ہیں. اگر آپ ٹھیک. میری سپیچ نکال کے دیکھیں تو میں نے صرف یہ نہیں بولا کہ ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس بالکل ہرگز ریووک نہیں کرنا چاہیے. اس نے پھر میری سپیچ کاٹی اور بولی کہ مسٹر بخاری وی آر ٹرائنگ ٹو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریووکنگ اٹ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے. پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ میں ہرگز سسپینشن کے خلاف بھی ہوں. اور مطلب قاسم نے بھی کیٹیگوریکلی آپ جی ایس پی کیٹیگوریکلی ہم نے یہ بولا کہ اس کو بالکل سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیٹیگوریکلی میں نے بولا ہے کہ اس کو انہانس ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے لوگوں کو کتنا فائدہ ہے پاکستان میں اس سے. دوسرا پوائنٹ اس میں سبھی بھائی اس میں بہت لازمی ہے سمجھنا کہ دیکھیں عطا تارر کی جو ایک پوری پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر، پہلے انہوں نے کوشش کی مجھے اٹیک کریں، لیکن جب نظر آیا کہ میری سپیچ تو بالکل ہی پرو پاکستان ہے اور پرو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے، پھر انہوں نے قاسم خان کے اوپر اٹیک کرنے کی یا اٹیک کیا. پھر دیکھا کہ جی ہر بندے نے، ڈان نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کی اور لوگوں نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کی، کہاں اس نے بولا ہے کہ سسپینڈ کیا جائے، ریووک کیا جائے. جب وہ بھی فیل ہو گیا تو پھر ان کو ایک یہ کوئی سائڈ پیس کوئی مل گیا اس میں عثمان. غلطی، سب سے بڑی تو غلطی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی ہے نا، آپ لوگ اردو میں کیوں نہیں بات کرتے یا سب ٹائٹل کیوں نہیں لگاتے کہ انہیں سمجھ آئے؟ دیکھیں بات یہ کہ اردو میں پہلی بات تو یہ کہ قاسم کو تو اردو نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ ہم اردو میں کیوں تو بات پھر کریں وہ اگر کیسے سمجھیں گے؟ ہم آپ مجھے بتائیں نا بندے میں اگر سمجھنے کی قابلیت نہ ہو تو اس میں تو ہمیں تو اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے نا، اور اسی زبان میں جو وہ سمجھیں. دوسری یہ چیز ہے کہ جہاں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے یہ بولا کہ انہانس کریں. یہ جو میں آپ کو واٹ وائٹل پیس بتا رہا ہوں، دیکھیں جو بھی اس پہ سمجھتا ہے کہ ہم ان فیور ہوں گے یا ہم نے لابی کی ہوگی کہ اس کو، یا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ وہ کریں، کوئی اور کہہ رہا ہے کہ وہ کریں. دیکھیں آپ کے 27 ٹریٹیز ہیں اس جی ایس پی پلس کے اندر، ٹھیک ہے، فرام ٹارچر ٹو ہیومن رائٹس ٹو پرزنر رائٹس ٹو ادرز، مطلب 27 ان کے کوئی الگ الگ ٹریٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹف. تو اب اس میں بات یہ کہ ہم وہ ٹریٹیز کو لاگو تب ہی ہوتی ہیں کہ آپ اس جی ایس پی پلس کا حصہ رہیں. تو اگر پاکستان کو ہم سسپینڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس جی ایس پی پلس سے، تو وہ ٹریٹیز کے اندر ہم نہیں رہتے. تو مطلب ہے کہ ہم جو فورس کرانا چاہ رہے ہیں وہ فورس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے. رائٹ. تو جیسے کہ اگر آپ ایران کو فورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اٹامک بم نہ بنائے، لیکن اگر وہ ٹریٹی ہی کینسل ہو جائے تو ان کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لا لاگو نہیں ہوتا، پھر وہ جو مرضی وہ کریں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ہمیں اس میں ہم جی ایس پی پلس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں یا ریووک کرنا چاہ رہے ہیں یا سسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم پھر ان ٹریٹیز کے لاگو نہیں ہوتے تو ہمیں کیا فائدہ؟ اگر پاکستان کسی پریشر کے اندر نہیں آ کے ہیومن رائٹس ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ بھی اس شخص سے جو دنیا بھر میں سب سے مشہور پاکستانی ہے، تو باقی پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ہمارے فائدے میں ہی نہیں ہے جو ان کو سمجھ جو یہ کرنے کی کوشش کریں. مطلب عقل کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو اسٹڈی کریں.